بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات اللہ عزیز، اس مجلس کے جو عنوان قرار پایا جس کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، کربلا جلوہ گاہ توحید، اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا میں جتنے بھی جلوے نظر آ رہے ہیں وہ سب توحید کے جلوے ہیں، اور ہر عمل کا محور ذات پروردگار ہے۔ کربلا ایک علامت ہے، اور اس علامت سے انسان جیسے ہی کربلا کے کسی بھی منظر پہ نظر پڑتی ہے فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ منظر اسے کسی ایک حقیقت کی طرف پہنچا رہا ہے، اور وہ ہے ذات پروردگار، وہ ہے ذات واحد و یکتا پروردگار کی ذات۔ توحید کے سلسلے میں قرآن میں بہت سی آیات موجود ہیں اور بہت ہی عمیق مطالب کی آیات موجود ہیں، لیکن میں نے ان آیات کو عنوان کلام اس لیے قرار نہیں دیا، ایک تو وہ عمیق مطالب چاہیے اس کے لیے بیان کرنا کہ جو خاص مجلس اس کے لیے چاہتی ہے، دوسری یہ کہ ہمیں جو گفتگو کرنی ہے ان چند دنوں میں وہ توحید کے ان علمی مطالب سے گفتگو نہیں کرنی ہے کہ جو انسان کے نظری اور عقیدتی میدان میں اور کلام میں جو بیان کیا گیا انہوں نے عقیدہ، بلکہ توحید کے صرف ان مسائل کو ہمیں چھڑنا جس کا ذاتی تعلق انسان کی زندگی سے اور انسان کے عمل سے، یعنی توحید کے وہ مسائل کی جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہے کہ اگر توحید ہو تو وہ زندگی ایک خاص دوسرے ڈھنگ کی زندگی ہوگی، اور اگر توحید نہ ہو تو زندگی کا ڈھنگ بدل جائے گا، زندگی کا طرز بدل جائے گا۔ توحید کا جو رابطہ ہے انسان کی زندگی سے وہ بہت ہی گہرا رابطہ ہے، توجہ فرمائیں گے، توحید کا گہرا رابطہ۔ اور یہ بتایا گیا ہمارے ہاں، آپ سب یہ پڑھتے آئے ہیں کہ دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 3 محور ہیں دین کے، جس
جس میں ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین کا تعلق انسان کے نظریات اور عقائد سے ہے، فروع دین کا تعلق انسان کے ان اعمال سے ہے جو فقہی اعمال ہیں، احکام جو بیان کیے جاتے ہیں، جس کے توضیح مسائل طرف رجوع کرتے ہیں، مسائل آپ جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور کچھ مسائل وہ جن کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، اخلاقی پہلو کی جو انسان کی زندگی کے ایک اہم پہلو ہے۔ اسلام نے ان سب کو بیان کیا، لیکن جب اصول دین کے نام سے ہی واضح، اصول یعنی جڑ، اصل، درخت کی ہوتی ہے اصل اور فرع۔ اصل کے اوپر تمام چیزیں منحصر ہوتی ہیں۔ اگر اصل میں کمزوری ہے تو فرع میں اور اس کی شاخوں میں بھی کمزوری ہوگی۔ اگر جڑ کمزور ہے تو اس کے پھل بھی اچھے نہیں آئیں گے، اس کے پھول بھی اچھا نہیں لگے گا، اس کی خوشبو بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کی لذت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر جڑ میں تمام چیزیں فراہم نہیں ہیں، اگر جڑ کو وہ تمام مواد جو چاہیے ہیں اس کی غذا کے لیے اگر وہ نہ دیے جائے، وہ کمزور ہو جائے، تو ممکن اس میں پھل ہی نہ آنے پائیں، ممکن ہے غلط پھل اس میں لگے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ بس جو چیز ہے اہم وہ یہ کہ بنیاد مضبوط ہو۔ اصول دین میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے توحید۔ توحید کے اوپر منحصر ہے نبوت، امامت، قیامت، عدل اور تمام صفات پروردگار کے جو عدل کے ساتھ ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ سب کا انحصار توحید پر ہے۔ اگر توحید قوی نہیں ہے، توجہ فرمائیں، اگر توحید قوی نہیں ہے تو ساری چیزیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور بعد میں بیان ہوگا کہ کیا رابطہ ہے توحید کا نبوت سے، کتنا گہرا رابطہ ہے، توحید کا ولایت سے کتنا گہرا رابطہ ہے، توحید سے ولایت کے کتنا گہرا رابطہ ہے۔ اور جو ہمارے یہاں بیان ہوا ہے دونوں اعتبار سے، لیکن توحید کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے شرک۔ توحید کی جو چیز مقابلے میں ہے وہ ہے شرک۔ ایک طرف شرک کے بارے میں گفتگو ہوئی، دوسری طرف توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ جب شرک کی بات آئی تو ادھر کلام پروردگار جو ہے وہ یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک، خدا ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن ایک گناہ جو معاف ہونے والا نہیں، ان یشرک بہ، کہ خدا کا شرک کیا جائے۔ یعنی اس کائنات میں وہ خدا کی جو حاکم ہے اور وہ جو ناظر ہے، جو ایک ایک لمحے انسان کو نعمتیں عطا کر رہا ہے اور ہزاروں نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں ہر لمحے، حتیٰ کہ اگر ایک انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس گناہ کرتے وقت ہزاروں نعمتیں اس کے شامل حال ہو رہی ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں گے۔ اور میں جو گفتگو کروں گا مجھے زیادہ امید اس بات کی ہے کہ آپ زیادہ فکر کریں گے، اس کے بجائے کہ آپ میری داد دیں اور مجھے تعریف کریں، کہ شاید یہ زیادہ ضرورت ہو ہماری مجالس کی کہ آپ اسے فکر کریں ابھی بھی اور بعد میں بھی انشاءاللہ، کہ جب انسان کوئی گناہ انجام دے رہا ہوتا ہے اس وقت بھی خدا کی ہزاروں نعمتیں جو اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہزاروں نعمتیں جو اس کے باہر پائی جاتی ہیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کا سورج اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی ہوائیں اس کی مدد کر رہی ہیں، اس کی فضا اس کی مدد کر رہی ہے، اس کی زمین اس کی مدد کر رہی ہے، اس کے وجود کے اندر ہزاروں نعمتیں ہیں جو اس کا سہارا بنی ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا قدم اٹھا رہا ہے، وہ سانسیں لے رہا ہے اگرچہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ پروردگار وہ خدا وہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا معاف کریں گے، لیکن ایک گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ ہے کہیں یشرک بہ۔ عجیب آیات ہے قرآن کی، لیکن بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ ممکن ہے اس سے بہت آسانی سے ہم پڑھ کے گزر جائیں، چونکہ ہم صرف تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر صرف تلاوت پہ ہوتی ہے، معنی و مفہوم میں نہیں ہوتی، جبکہ تلاوت پہلا مرحلہ ہے قرآن کا۔ ابھی ہم پہلے مرحلے میں ابھی پہنچے ہیں، وہاں تک اگر کر رہے ہوں، اس کے بعد کے مراحل ہیں اس کا سمجھنا، پھر اس کے بعد کے مراحل ہیں اس کا عمل کرنا۔ بعض برادران ہیں وہ حفظ کی منزل تک بھی آ گئے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں حافظ کے مرتبہ، الحمدللہ بہت سارے حافظ بھی ہیں ہمارے یہاں، لیکن یہ سب پہلے مراحل ہیں۔ قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، حفظ کرنا، یہ سب مقدمات ہیں۔ اصل کہاں پہ پہنچنا ہے انسان کو؟ اصل انسان کو پہنچنا ہے قرآن جب انسان کی زندگی میں آ کے شامل ہو جائے۔ اس لیے قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، ایک قرآن کا نزول ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، توجہ فرمائیں گے، ایک نزول قرآن کو تمام انسانوں کے جو رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوا، اسے علم میں کہتے ہیں، وہ اصطلاحیں اور ٹرمز استعمال نہیں کرنا چاہتے ٹرمنالوجی شاید مشکل ہو۔ ایک نوعی قرآن، نوعی نزول ہے، یعنی
پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا. قرآن کا ہدی للناس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، اور سب کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ صرف ہمارے لیے نہ صرف کسی اور کے لیے نہیں بلکہ پوری بشریت کے لیے کتاب نازل ہوئی. لیکن ایک نزول قرآن کا اور ہے، اور وہ ہے فردی نزول، یعنی ہر انسان کے لیے قرآن کا نازل ہونا. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کسی فرد کے لیے اس وقت پوری انسانیت کے لیے نازل ہو چکا ہے، پوری انسانیت کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے، لیکن میرے لیے قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب اس آیت کو ہم نے اپنے دل میں اتارا. جب ایک آیت انسان، کوئی ایک آیت انسان کے دل میں اتر کے اس کے عمل کا حصہ بن جائے تو اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوگی. ممکن ہے ایک اشرا آگے پڑھے، 10 مجلسیں آپ کے سامنے پڑھیں، لیکن قرآن کا جو ٹاپک ہے، بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو چیز ہوتی ہے ہمارے بیان کرتے ہیں قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اللہ کی کتاب مبین، قرآن میں سب کچھ موجود ہے. پھر آگے جو ہم ثابت کرنا شروع کرتے ہیں، بعض مسائل ایسے جو بہت سنگین ہیں، پھر ہم آگے ثابت کرنے جب آگے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ہمارا نام ہے، قرآن میں فلاں درخت کا نام ہے، قرآن میں ٹرین کا نام ہے، قرآن میں جہاز کا نام ہے، پھر اسے ہم ثابت بھی کرنا شروع کرتے ہیں چونکہ ہم نے دعویٰ ایسا کیا ہے. پھر ایسی سی آگے پڑھتے ہیں قرآن میں ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ جہاز ہے. یہ سب تو مذہب کی چیزیں ہیں، اس سے تو نہیں ثابت ہوتا. یہ جو قرآن ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے جس میں ہمارا نام موجود ہے، اس میں آپ کا نام موجود ہے، اس میں جہاز کا ذکر ہے، اس میں ٹرین کا ذکر ہے، اس میں فلاں چیز کا ذکر ہے، اور آگے یہ ثابت کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں سننے والا سن کے یہ تو خاموش ہو جاتا ہے قرآن کے احترام میں کہ محترم وہ کتاب، یا اندر اس کے دل میں کچھ عجیب تصورات آتے ہیں، یہ کون سی دلیل ہے؟ نہ مسئلہ کہاں ہے، مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اس کا مطلب کہ ہمارا نام اور آپ کا نام اور ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. بہت سے اصول قرآن میں بیان. قرآن دیکھیے ہر علم کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے. آپ کا میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے؟ سبجیکٹ. میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم ہو یا جانور کے جسم ہو. سائیکالوجی کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے، اس سے بحث کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں اس میں ہوتی. یعنی جتنی گفتگو ہوتی ہے سب کا محور اگر میڈیکل سائنس ہے تو اس میں جتنی بھی گفتگو ہوگی، جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں گی، سب کا محور ایک ہوگا، کیا؟ جسم کس طریقے سے خراب ہوتا ہے، جسم کس طریقے سے مریض ہوتا ہے، اور اس جسم کو کس طریقے سے شفا ملتی ہے، اس کے امراض کہاں سے آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں. لیکن ساری گفتگو کا محور ایک ہے، کیا وہ محور؟ انسان کا جسم محور. میں نے آپ کی توجہ کریں، آپ صرف سنیں اور غور کریں، مجھے دعوت نہ دیں، اگر نہ دیں تو بہتر ہے. محور انسان کا جسم ہے. سوال قرآن آیا تاریخ کی کتاب ہے، قرآن آیا سائنس کی کتاب ہے، اور بعض کتابیں بھی لکھی قرآن اور سائنس. ممکن ہے قرآن میں کچھ ایسی باتیں بیان ہوں کہ جو سائنس سے آگے مطابقت رکھتی ہوں، لیکن یہ قرآن سائنس کی کتابیں یہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن، اگرچہ اس میں قصے بیان ہوئے، قصے بیان ہوئے، لیکن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کا سب سے اہم ترین عنصر یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کس زمان میں پیش آیا، کس مقام میں پیش آیا، واقعہ جہاں پیش آیا، افراد کے نام کیا ہیں. ان تین چیز کو اگر نکال دیں تو تاریخ نہیں رہی. اگر افراد کے نام نکال دیے جائیں، جگہ کا نام نکال دیا جائے اور زمانے کا نام نکال دیا جائے، زمانے کی تاریخ نکال دیا، وقت نکال دیا جائے. تاریخ کے رکن یہ تین چیزیں: افراد کے نام، جگہ کا نام جو واقعہ جہاں پیش آیا، جس ملک میں پیش آیا، جس سرزمین میں پیش آیا، اور کس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. قرآن کبھی اس طرح توجہ نہیں کرتا کہ نام بتائے کسی کا، جگہ کا نام بتائے. واقعہ بیان ہوا، قصے بیان، لیکن قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ واقعہ مصر میں پیش آیا، واقعہ فلانے میں پیش آیا، واقعہ یمن میں پیش آیا. قرآن میں واقعہ ہے، لیکن کون سا؟ قرآن نے صرف واقعے کے اس پوائنٹ کو آگے بیان کیا جو قرآن کا اصل ٹاپک ہے. توجہ فرمائیں گے، قرآن کا اصل ٹاپک جو ہے وہاں
قرآن میں سائنس کی چیزیں بیان ہو ممکن ہے، سائنس کے اصول انسان آگے قرآن سے حاصل کر لے، اور حاصل کرنا چاہیے۔ صرف قرآن کی ایک آیت اگر دیکھی جائے تو اس میں کتنے سائنس کے مسائل، اس سے سائنس کے علوم پیدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ کہ ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ہم بہت جو آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ سائنس کے کچھ اصول بیان کیے کہ ہم آگے اس کو قرآن میں تطبیق دیتے ہیں، ہاں فلاں نے یہ کہا ہے، دیکھو یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم آگے قرآن سائنس کو آگے قرآن میں تبدیل دیں، اور وہ تبدیل بھی کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، آج سائنس سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، آج ہم نے فلاں چیز تبدیل تھی، کل جا کے تبدیل ہوگی، پھر پوچھنے لگا آپ تو کل یہ کہہ رہے تھے، آج کیا ہوا؟ آج تو تبدیل ہوگی، چاہے سائنس کے فارمولے تبدیل ہوتے ہیں، سائنس کے نظریات تبدیل ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لہذا سائنس تدبیر نہیں کیا ہے قرآن پہ آ کے، توجہ فرمائیں گے۔ ہاں اگر توفیق ہے انسان کو آگے قرآن پہ اگر آگے فکر کرتا ہے انسان تو صرف ایک آیت سے سائنس کے علوم کی ابتدا کرتا مسلمان۔ اِنَّا فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جہاں سمندر کا بھی تذکرہ ہے، جہاں آسمانوں کا بھی تذکرہ ہے، جہاں پر زمین کا بھی تذکرہ ہے، جہاں پر کشتیوں کا تذکرہ ہے، جہاں پر صنعت کا تذکرہ ہے، ایک آیت میں سے۔ لیکن یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے آگے تطبیق کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیچھے رہ گئے اس میدان میں۔ تو قرآن نہ تعلیم کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، اگرچہ شفاء للناس ہے، اور شفاء للناس قرآن کا یہ شفا ہے۔ آگے لوگ اپنے جسم کے علاج کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، ممکن ہے جسم کا بھی علاج ہو جائے انسان کے اعتقاد کی بنیاد پر، لیکن اصل میں جسم کے لیے شفا نہیں، یہ قرآن انسان کی روح کے لیے شفا ہے۔ انسان کے جو امراض ہیں، وہ جسم کے جو امراض ہیں وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے انسان کے لیے، وہ امراض انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اس کی روح کے لیے ہیں۔ اور یہیں سے قرآن کا موضوع سامنے آ گیا، وہ ٹاپک اور سبجیکٹ۔ قرآن کا ٹاپک اور سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا سبجیکٹ ہے ہدایت۔ قرآن کا سبجیکٹ ہے ہدایت۔ اگر یہ کہا کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ اگر قرآن میں آ کے ڈھونڈنا ہے تو اپنے نام نہیں ڈھونڈو۔ مجھے پتہ نہیں اپنے ہندوستان پاکستان میں جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ قرآن نے جناب موسیٰ کا تذکرہ 10 مرتبہ کیا، اور سینکڑوں آیت جناب موسیٰ کے تذکرے سلسلے میں آئی ہیں، فرعون کے سلسلے میں، لیکن کہیں جناب موسیٰ کی ماں کا نام نہیں ذکر ہے قرآن میں، کیونکہ ماں کا نام ہدایت میں شامل نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ یہ صرف ان نقطوں کو قرآن نے بیان کیا، نہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ایک نقطے کو کئی مرتبہ قرآن نے آگے بیان کیا۔ توجہ فرمائیں، جناب آدم کے تذکرے کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ بار بار آگے بیان کیا، تھوڑا اس کے عنوان کو چینج کر کے تبدیل کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نقطہ ہدایت میں زیادہ دخیل ہے وہ بار بار بیان ہونا چاہیے۔ لہذا جب ہم اس موضوع تک آ گئے کہ قرآن کا موضوع ہے ہدایت، ہدایت ہے موضوع، اور ہدایت کا کوئی بھی نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ قرآن میں سارے ہدایت کے نقطے اور قانون بیان کیے گئے ہیں، اور اہل بیت نے آگے اسے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ قرآن امام زمانہ علیہ السلام بلند تر ہماری گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ اس فضیلت سے، یعنی ایک فضیلت ترین ہمارے صلوات اور بزرگ ترین عبادت صلوات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک صلوات اور بلند آواز میں عرض کیا کر رہا تھا، میں عرض وہاں سے، میری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ممکن ہے کہ پوری بشریت کے لیے نازل ہو چکی ہوں، لیکن ابھی میرے لیے نازل نہ ہوئی، اور ممکن ہے کہ ہم ایک عشر مجلس میں آ کر 10 دنوں میں قرآن کی ایک آیت پر گفتگو کریں، 10 دن 10 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں، لیکن قرآن کا اس آیت کا وہ نقطہ ہمیں حاصل نہ ہونے پائے کہ جو اس کے اندر ہدایت کا نقطہ موجود ہے۔ اور اگر وہ ہدایت کا نقطہ ہم تک نہیں پہنچا ہے تو ہم نے 10 دن گفتگو ضرور کی ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھے، نہ ہم خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھا سکیں، کیونکہ موضوع قرآن کا سبجیکٹ وہی ہدایت ہے۔ اگر ہدایت تک انسان پہنچ گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی ہے، اگر اس نقطے تک نہیں پہنچا ہے تو
تو ممکن اس کو 100 سال وہ آیت پڑھتا رہے، تکرار کرتا رہے تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے گا، لیکن قرآن کی روح ابھی تک نہیں پہنچی انسان تک۔ تو جو فرمایا آپ نے، بس بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، سب کچھ معاف کر دیں گے، لیکن سہارا لینا ہے ابھی۔ قرآن کی اس آیت سے سہارا لینا ہے امام علی علیہ السلام کے قول سے۔ قرآن کی تفسیر کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن سمجھیں گے ہم کہاں سے؟ صرف ایک گھرانہ ہے، ایک گھرانہ، اس گھرانے تک نہیں پہنچا انسان کہ جس کی وجہ سے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور پہنچا اگر میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ اسی گھرانے تک آخر میں پوری بشریت کو وہی جا کے پہنچنا ہے۔ اس لیے کہ بشریت کو کامل ہونا ہے، کامل ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ان کامل افراد کی اطاعت کرے اور ان کامل گھرانوں تک پہنچ جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام پہنچنا ہے اسے۔ لیکن کب پہنچے گی؟ یہ وسیلے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، کب تک ہم پہنچا پائیں گے ان تک یہ پیغام؟ ابھی ہم نے پہنچایا بھی نہیں، ایک طرف دنیا پہنچ نہیں رہی ہے، دوسری طرف ہم نے پہنچایا نہیں ہے۔ روایات میں ہے، غالباً امام مرزا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، سنی ہوئی روایت غالباً آپ لوگ، اگر لوگ صرف میرے کلام کے حسن کو سمجھ لیں، اگر میرے کلام کے حسن کو جان لیں تو سب کے سب میری اتباع کریں گے۔ ان الناس، ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر صرف ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں تو لوگ سب کے سب ہماری اتباع کریں گے۔ مشکل یہ کہ ہم نے کلام معصوم کو بھی پہنچایا ہی کہاں لوگوں تک ہے، بھی تو ہم سے اپنی گفتگو پہنچا رہے ہیں، اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ کاش کی وہ زمانہ آئے کہ جب کلام معصوم پہنچے لوگوں کے ذہنوں تک، ابلاغ ہو سکے۔ اگر لوگ میرے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں تو لوگ سب کے سب ہماری اتباع کریں گے۔ قرآن کی بہترین تفسیر کلام ائمہ علیہ السلام، اس در سے یہ قرآن فرمایا کہ ہم سارے گناہ کو بخش دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک، سارے گناہ کو خدا بخش کے سوائے شرک کے۔ کیوں؟ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم۔ کلام کی خدمت میں ہوا ہے کہ تمام برائیوں کی بنیاد ظلم ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں یہ صرف ابھی مقدمات کے مرحلے میں تاکہ آپ جو آئندہ گفتگو کریں کہ آپ یہ پہلے ہی محسوس کر لیں کہ اس گفتگو کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، اور ہے تو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری آیت، اور پھر وہ قول جو میں نے آپ سے وعدہ کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ آیت انسان کو جھجوڑ کر رکھ دیتی ہے، عجیب آیت ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اگر حالات بتایا ملک میں اور میں کہ اکثر ایمان لانے والے، یہ نہیں کہ اکثر انسان، یہ نہیں کہا، توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اکثر انسان مشرک ہیں۔ اگر یہ کہتے تو بہت آسان بات، یہاں ٹھیک ہے مسلمان کتنے پرسنٹ، باقی جو ساری آبادی مشرک ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اکثر مسلمان مشرک ہیں۔ عجیب ہے، عجیب ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آیت جھجوڑ دے رہی انسان کے ذہن کو۔ کیوں؟ قرآن نے یہ دور دور تک مجمع سن رہا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اکثر لوگ مشرک ہیں، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ اکثر مسلمان مشرک ہیں، نہ، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، خدا پر ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ اکثر اس میں مشرک ہیں۔ عجیب ہے عجیب یا نہیں؟ مثال میں دوبارہ زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ ایک گروہ ہے، کچھ افراد ہیں جو اپنے جسمانی اعتبار سے بہت قوی ہیں، لیکن معنوی اور مطالب ایسے ہیں کہ انسان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا زیادہ سروکار جسم سے ہوتا ہے، مادی چیزوں اور جسمانی چیزوں سے۔ لیکن مثال بھی جسمانی چیزوں کی دی جاتی ہے تاکہ ذہن جو ہے اس مطلب کی طرف پہنچ جائے، اصل مطلب کی طرف، جسم کے ذریعے سے۔
بعض افراد ایسے نوجوان طبقہ ہے، جوان گروہ ہے، وہ اپنا سمجھتا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے بہت کافی ہے، وہ مثلا اسپورٹ میں اسپورٹ کے لوگ ہیں، ورزش کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جسم کے اعتبار سے وہ اپنی فٹنس پر، باڈی فٹنس پر، جسمانی فٹنس پر بہت توجہ بھی دے رہے ہیں، ورزش کرتے ہیں، روزانہ محنت کرتے ہیں، غذائیں ایسی استعمال کرتے ہیں کہ جسم کا سالم اور کامل ہو۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم جسمانی اعتبار سے بالکل کامل ہیں۔ تو جو ہمارا مثال ہے، یہاں دبئی سے ایک گروہ تیار ہوا، فرض کریں 50 لوگ ہیں، ان کو کسی ملک بھیجا جا رہا ہے گیم کے لیے، گیمز کے لیے۔ اب یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں، انسان اسی سب چیزوں میں زیادہ الجھا ہوا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ یہ سب بہت مناسب چیزیں نہیں ہیں یہاں پر آ کر بیان ہونے کی، ایسی مثالیں بھی رکھتا، لیکن ذہن اسی سب میں الجھا ہوا ہے، زیادہ مثال بھی دے رہا ہوں۔ فرض کریں 50 لوگوں کا ایک گروپ تیار ہوا، کہاں کسی ملک جا رہا ہے گیم کے ٹور پہ، گیمز کے لیے جا رہا ہے، کھیلنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ اس کے پہلے کیا ہونا ہے؟ اس کے پہلے ان کا ایک میڈیکل، ان کی چیکنگ ہونی ہے، چیک اپ ہونا ہے۔ جب میڈیکل چیک اپ ہوا مشینوں کے ذریعے سے، اور معتبر ڈاکٹر نے، ایک بہترین ڈاکٹر نے آ کے ان کی رزلٹ کو دیکھا، اس کی رپورٹ دیکھی چیک اپ کی، اور رپورٹ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ان 50 لوگوں میں اکثر لوگ مریض ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ان 50 لوگوں میں مثلا اکثر لوگ کینسر کے مریض ہیں، بڑا مرض، چھوٹا مرض بھی نہیں، مثلا اکثر لوگ اس میں ایڈز کے مریض ہیں۔ آیا یہ جملہ سن کے ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹر معتبر ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے، مشینیں بھی غلط نہیں کہہ رہی ہیں، معتبر ہے مشین، اگر معتبر ہے، ڈاکٹر بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ آیا یہ جملہ سننے کے بعد اب یہ 50 لوگ یہ خاموشی سے آگے بڑھ جائیں گے، کوئی نوٹس نہیں لیں گے اس کا، کوئی توجہ نہیں کریں گے؟ ہم یہی کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں، ہم یہی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ عجیب منظر، عجیب منظر ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ بعد آئے تو قرآن کے انسان کو جھجوڑ کر دیتے، ایک طرف قرآن نے کہا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ دوسری طرف قرآن نے آگے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ توجہ۔ پھر تیسری طرف آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما یؤمن باللہ اکثر، وما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ آپ کا ذہن پہنچا ہونا تھا کیسا شرک ہے؟ اب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں آیت کلام معصوم کی طرف، فرمایا کہ تمہاری رگوں میں شرک اس طریقے سے رینگ رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ہم بہت فٹ ہیں، جیسے وہ کھلاڑی سمجھ رہا ہے اسپورٹ مین کہ ہم جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ ہیں، بالکل فٹ، ہم ورزش کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت فٹ ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے، اعتقاد کامل ہے۔ امام علیہ السلام نے آگے کہا کہ تمہاری رگوں میں شرک اس طریقے سے رینگ رہا ہے جس طریقے سے سیاہ تاریک رات میں تاریک پتھر پر سیاہ چوٹی رینگ رہی ہے۔ کس کو معلوم ہوگا؟ کس کو اندازہ ہوگا؟ نہیں اندازہ ہوگا۔ مسئلہ سنجیدہ ہو جا رہا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ایک بہت سنجیدہ سیریس مسئلہ ہے، یہاں پر ڈھونڈنا ہے انسان کو۔ ایک طرف یہ گفتگو، یہ ہوئی شرک کی بات، اس کو آپ محفوظ رکھیں، ابھی اس بات کو آپ محفوظ رکھیں، اب ادھر ہم چلتے ہیں۔ دوسری طرف توحید، اس کے مقابلے میں جنگ کا میدان ہے، توجہ فرمائیں گے۔ اگر میں آج موضوع کی اچھی طرح وضاحت کر گیا تو مجھے بعد میں کل کی مجلسوں اور بعد کی مجلسوں میں بہت آسانی ہو جائے گی اپنے مظالم کو بیان کرنے، اگر اس کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ تک میں پہنچا سکا۔ جنگ کا میدان ہے، اور جنگ بھی کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یعنی تاریخ کی وہ تنہا جنگ، ایک جنگ ہے بس، ایسی جنگ کوئی جنگ نہیں ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اس وقت سے آج تک بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن ایک جنگ ہے جو اپنی مثال ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مثال اس کی نہیں ہے۔ عجیب حساس جنگ ہے کہ جنگ جہاں ہو رہی ہے، ایک طرف داماد رسول ہے اور ایک طرف زوجہ رسول ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بہت حساس جنگ، اس کا نام
جنگ جمل. جنگ جمل اسلام کی ایک حساس ترین جنگوں میں سے اور مشکل ہے. امام علی علیہ السلام کو بہت یہاں پہ مشکل اس محلے میں. ادھر بھی اصحاب لڑ رہے ہیں, ادھر بھی اصحاب لڑ رہے ہیں. دونوں طرف رسول اللہ کے اصحاب ہیں. ایک طرف داماد رسول ہے, ایک طرف زوج رسول ہے. ہر ایک پر تلوار بھی نہیں چلائی جا سکتی, چونکہ امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کافر پر بھی تلوار چلاتے ہیں تو دیکھ کہ کہیں اس کی نسل میں مومن نہ ہو. وہ نہیں ہے. اور یہاں پر مسلمان آئے ہیں مقابلے میں اصحاب رسول, اور دھوکہ ان کو کس بات کا ہوا کہ سامنے زوج رسول ہے. بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے تھے. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس معیار نہیں تھا. توجہ فرمائیں گے, یہاں پہ بھی سہارا لیتے ہیں امام علیہ السلام کے کلام سے. عجیب جملے ہیں عزیزوں, لیکن کسی عالم کی ہم بات ہی بیان کرتے ہیں, کیونکہ شاید مسیحی نے جہاں جلدار کو یہ جملہ کہا ہے. شاید آپ جانتے ہیں اس کو, جہاں جلدار مسیحی رائٹر ہے لبنان کا, جس نے امام علیہ السلام پر کتاب لکھی ہے, اور شاید تاریخ کی بہترین کتاب اسے کہا گیا ہے امام علیہ السلام کے بارے میں. اس سے بہتر کتاب ہم نہیں لکھ پائے جو اس نے لکھا ہے مسیحی نے. اور اس نے افسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کی خلافت کو چھینا. خلافت کا حق ادا نہیں ہوا, لیکن امام علیہ السلام کی اگر خلافت کا حق ادا نہیں ہوا تو امام علیہ السلام کی حکمت کا حق تو ادا ہو سکتا تھا. حکمت تو کسی نے نہیں چھینا. وہ علی جو سلونی سلونی قبل ان تخذونی کا نعرہ بلند کرنے والا علی, جو آخری لمحے میں, اپنی زندگی کے آخری لمحے میں, جب آخری امت کی فرد اصحاب میں سے آخری شخص پہنچا ہے امام علی السلام کی خدمت میں, تو علی کی زبان میں جو جملہ ہے وہی کہ سلونی سلونی قبل ان تخذونی. مجھ سے پوچھ لو, جلدی پوچھ لو. اما خففوا علی, لیکن میرا وقت بہت کم ہے. جس حالت میں ہم ہیں وہ حالت بہت سنگین ہے, لہذا مختصر پوچھنا. اس کے پہلے علی نے کبھی نہیں کہا خففوا علی, مختصر پوچھو. لیکن یہ حالت ایسی ہے, اور راہب کا بیان یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے صرف جب میں داخل ہوا دیکھا زرد ہے چہرہ, اس طریقے سے زرد ہے چہرہ, یعنی خون اتنا جسم سے نکل چکا ہے کہ چہرہ زرد ہو چکا ہے. پیشانی پہ زرد کپڑا بنا ہوا ہے, کپڑے کا اور چہرے کا رنگ ایک ہو گیا ہے زردی کی وجہ سے. اس عالم میں کہ بار بار علی کو غش آ رہا ہے اور آنکھیں کھل رہی کبھی کبھی. اس میں اگر علی کو ذرا سا موقع ملا تو اپنے آخری فرد جو آیا ملنے کے لیے اس سے کہتے ہیں مجھ سے پوچھو مجھ سے کہ علی اس دنیا سے جا رہا ہے. توجہ ہمارے یہاں وہ علی, ان کی خلافت چھیننے والے اور لوگ تھے, لیکن حکمت کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا. علی حکمت علی کیا ہے, جنگ جمل میں کیا ہوا, اس حکمت کا انہوں نے علی علیہ السلام نے بیان کیا ایک جملے میں, چھوٹے سے جملے میں. فرماتے ہیں کہ اعرف الحق فاعرف اہلہ. دو لفظوں کا جملہ ہے لیکن کتنی دنیا اس کے اندر پوشیدہ, سمندر ہے. جنگ جمل میں مشکل کیا پیش آئی تھی, وہ جو علی کے مقابلے میں آگے کھڑے تھے وہ حق کو نہیں دیکھ رہے تھے, شخصیت کو دیکھ رہے تھے کہ رسول کی زوجہ ہے. اور یہ مشکل اس زمانے کی مشکل آج بھی باقی ہے. یہ مشکل ایک زمانے کی مشکل نہیں ہے. امام جو فرماتے ہیں کہ تم افراد کے پیچھے نہیں بھاگو, شخصیتوں کے پیچھے نہیں بھاگو. ممکن ہے بہت ہی عظیم شخصیت ہے پھر بھی وہ غلطی کر جائے, غلطی ہوتی ہے, معصوم نہیں ہے انسان تو معصوم نہیں ہے. جہاں سے غلطیاں ہمیشہ کے لیے دور کرتی ہے وہی ایک گھرانہ ہے, وہ صرف ایک گھرانہ ہے جہاں حصار ہے آیت تطہیر کا, وہاں سے غلطیاں دور ہیں. صرف گناہ نہیں, ہر طرح کا نقص وہاں سے دور ہے. گناہ سے بہت لوگ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں, دور رہتے ہیں. ہمارے پاس علماء سے گزرے ان کے بارے میں یہ ملا ہے کہ بچپن میں ان کے ماں باپ نے ان کو اس طرح سے پاک رکھا کہ گناہ کے قریب نہیں ہونے پائے. حتیٰ کہ اگر دودھ بھی پلایا ماں نے تو وضو کر کے دودھ پلایا,
اور اتنا ان کا خیال رکھا کہ گناہ سے قریب نہیں ہونے پائے، اور جب ان کو ہوش انہوں نے سنبھالا تو اپنی پوری زندگی کبھی گناہ سے قریب نہیں ہوئی. علماء ہمارے سے گزرے. تو میں کہتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں آیا تھی نہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ سے دور ہیں، نہ، اہل بیت میں جو ہر طرح کے نقص سے دور ہیں. اگر میں یہ بات اپنی پہنچا رہی ہوں آپ کے اذہان عالیت ہے، یعنی نقص ان کے اندر کوئی نہیں پایا جاتا. نقص کیا ہے؟ نقص یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے اور دو چیزیں ہیں، اور دو چیزیں میں ایک چیز بیان کرنا ضروری ہے اور دوسری چیز بیان کرنا وہ کم ضروری ہے. تو جب مثال جو دے رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ثواب ہیں، دونوں چیزیں ممکن ہے قرآن کی آیت ہو، لیکن ایک چیز زیادہ اہم ہے، ایک چیز کم اہم ہے. اگر اس کم اہم چیز کو بیان کیا جائے اور زیادہ اہم چیز کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی نقص ہے. مسئلے کی باریکی کو پہچانے. دو کام سامنے پیش آ گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، ادھر ایک فقیر کی مدد کرنی ہے. دونوں ثواب کا کام ہے، دونوں ضروری کام ہے، لیکن یہاں پہ انسان کو دیکھنا پڑے کہ کون زیادہ اہم ہے، کون کم اہم ہے. اگر کم اہم کام کو اس نے انجام دیا اور زیادہ اہم کام کو چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک نقص ہے. یہاں سے پہچانے اہل بیت کو. اہل بیت پاک ہیں ہر طرح کے نقص سے، یعنی ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا لمحہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا عمل نہیں انجام پاتا کہ جس کی یہاں پر ضرورت نہ ہو اور کم اہمیت رکھتا ہو. بہت سے مسائل امام علیہ السلام بھی نجم البلاغہ میں اس حقیقتیں موجود ہیں. بعض لوگ انسان مستحبات میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ واجب چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، یہ بھی نقص ہے. اہل بیت اس سے پاک، ہر طرح کے نقص سے اہل بیت پاک ہے. بس صرف ایک گھرانہ ہے جو پاک ہے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ممکن بہت ہی بلند شخصیت ہو لیکن اس سے غلطی ہو رہی ہے، لہذا شخصیتوں سے جا کے انسان نہ چپک جائے. امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اعرف الحق فاعرف اہلا، افراد کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگو، حق کو پہچانو، حق کو پہچانو. رسول اللہ کے بعد مشکل کیوں پیش آئی، فرقے کیوں بنے، اسی ایک نقطے کو نہیں سمجھ پائے تھے. وہ اسی ایک نقطے کو نہیں سمجھ، کہتے وہ فلاں صحابی، بزرگ صحابی، افراد کے پیچھے بھاگے. افراد کے پیچھے بھاگے تو جناب زہرا تنہا رہے گی. لہذا امام علیہ السلام نے معیار بیان کیا، معیار کا تم افراد کے پیچھے نہیں بلکہ حق کا معیار پہلے پہچان لو، اس پر آگے افراد کو پرکھنا شروع کر دو، کون حق کے کتنا ساتھ ہے. اگر ایک آدمی غلطی کر رہا ہے تو خوب غلطی کر رہا ہے، غلطی سے اوائڈ کرنا ہے، انسان بھی ایک اجتماعی مسئلہ ہے. لیکن ایک انسان ہے تو اس کی اچھائیاں بیان ہو، غلطیاں اس کی اسے اوائڈ کرتے جائے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو مشکل پیدا ہو. فیملی کے اندر انسان غلطیاں لوگوں کی پکڑنا، بیوی شوہر کی غلطی پکڑنا شروع کرتے، شوہر بیوی کی غلطی پکڑنا شروع کرتے، وہ جہنم بن جائے گا. غلطی کو اوائڈ کرنا ہے، جو انسان ہے، جیسے مجھ سے غلطی ہوتی ہے، 10 کام ہم کرتے ہیں اس میں 4 غلط ہوتا ہے، 6 اچھا ہوتا ہے، 6 اچھا ہوتا ہے، کبھی 4 غلط ہوتا ہے. البتہ بہتر یہ کہ امن ثقلت موازینہ، قرآن محشر میں یہ ہوگا جس کا میزان بھاری پڑ جائے جو اس کی اچھائیوں میں، وہ جنت کے راستے میں چلا جائے گا. معصوم تو نہیں انسان، غلطیاں اس سے ہوں گی، لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھے کام کو زیادہ انجام دے رہا ہے یا برے کام زیادہ انجام دے رہا ہے. لیکن انسان کو یہ کرنا ہے کہ اگر غلطیاں ہیں دکھائی پڑ رہی کسی، اس کو اوائڈ کر کے چلا جائے. اگر متوجہ کرنا ہو اس انداز سے متوجہ کرے کہ اس کا فائدہ اس کو پہنچے، اچھائیوں کا ذکر کرے. صرف غیبت کا فلسفہ یہی ہے. اگر فیملی میں آئیں گے، فیملی میں اگر انسان عبادت نہیں کرے گا زندگی تباہ ہو جائے گی. اگر اس نے معیار یا بنیاد نہیں رکھی ہے اوائڈ کرنے پر، زندگی تباہ ہے. لیکن اکثر لوگوں کے جو فیملی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ انسان اوائڈ نہیں کرتا، اوائڈ کرنے کے ڈھنگ اس سے نہیں آتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم غلطی کریں تو کریں، لیکن کوئی دوسرا اگر غلطی کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں، تحمل نہیں. انسان ہے، غلطی کرے گا، لہذا غلطی ہوگی. لیکن آپ کے پاس جو چیز ہونا چاہیے وہ معیار. معیار اگر انسان کے پاس موجود ہے تو کبھی جنگ جمل پیش نہیں آئے گی. بس میں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک بہت ہی حساس جنگ ہے. یہاں پر ایک طرف زوجہ رسول، ایک طرف داماد رسول، اور دونوں طرف اصحاب جنگ کر رہے ہیں. جنگ اپنی شدت پر ہے.
آگے ہم اپنے موضوع کو کریمہ. جنگ اپنی شدت پر جاری ہے. اس شدید جنگ میں ایک اعرابی بھاگتا ہوا آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ امیر المومنین کہاں ہے؟ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ذرا صلوات. میں کہہ کہاں ہے امیر المومنین کہاں ہے؟ لوگ یہ سمجھے جو امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی خاص یہ راز لے کے آیا ادھر دشمن فوج کا یہ کچھ بتانا چاہتا ہے, کوئی خاص بات ہے, اس لیے گھبرایا ہوا ہے, ڈھونڈنا چاہتا ہے. اس کو پکڑ کے لے آئے امام علیہ السلام کے پاس کہ دیکھیں کیا بیان کرنا چاہتا ہے. شاید کوئی ٹیکٹک ہو اس کے ذہن میں, کوئی ٹیکنیک ہو, کچھ بیان کرنا چاہتا ہے جنگ کے سلسلے میں. اس کو جب سامنے لے گیا تو اس نے کہا کہ تقول ان اللہ واحد. گفتگو توحید کی ہو رہی ہے, گفتگو توحید کی ہو رہی ہے. اور آج ہم سے اہمیت کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں اور بات تمام کریں گے. ہمارے کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ اور اس نے کچھ اس طریقے سے یہ بات کہی کہ وہ جو ساتھ ساتھ لوگ آئے تھے وہ ناراض ہو گئے, جھپٹے اس کی طرف اس کو پکڑ کے مارے کہ تم اس وقت اس جنگ کی حالت میں تم یہ کیا سوال لے کے آئے ہو؟ یہ سوال کرنے کا ٹائم ہے. ہم تو یہ سمجھے تم آئے کچھ بیان کرنے کے لیے, کچھ جنگ کا مسئلہ بیان کرو, کچھ راز آ کے بیان کرو. اور وہ اگر تقول ان اللہ واحد کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, کہ اس کے لیے مشکل تھی, وہ عربی تھا. اللہ کو ایک مان لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. جناب موسیٰ اپنی پوری قوم کو فرعون کے شر سے نجات دے کے دریائے نیل سے گزر کے ان کو دسیوں معجزے دکھاتے ہوئے, دریا میں راستہ بناتے ہوئے, سب کچھ کر کے جب گزرے دریا کے اس طرف پہنچے, اور اس قوم نے دیکھا کہ ادھر کچھ قوم ایک قوم ایسی ہے کہ جو بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے, تو کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, میرے لیے کوئی ایسی خدا بناؤ جیسے اس کا خدا ہے. آسان نہیں ہے. ابھی جناب موسیٰ نے اتنے سارے معجزے دکھائے ہیں ان کو, اتنی بڑی فرعون کی مشکل سے ان کو نجات دی ہے, اور ابھی دریائے نیل پار کر کے وہ آئے نہیں تھے دریا کی طرف, مگر جیسے بت کی طرف نظر پڑی گا اجعل لنا, قرآن کی آئے نا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, جیسے ان کا خدا ایسے میرے لیے خدا بناؤ, مجھے بھی ایسی خدا چاہیے. اتنا آسان نہیں ہے توحید کا مسئلہ. یہ شخص بھی ہے اعرابی ہے, جاہل. آگے امام علیہ السلام کہتے ہیں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یہ صحابی اس کی طرف جھپٹے کہ اس کو پکڑ کے لے جائیں, مارے تم کیا یہاں کرنے, باہر نکال دے اس کو. یہ روایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہے تقریباً, توحید کتاب کا نام بھی ہے, معتبر کتابوں میں اپنی شیعوں میں بہت ہی معتبر کتاب ہے. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, جب یہ جھپٹے اس کی طرف یہ صاحب اس کو پکڑ کے باہر نکالیں, تو امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہاں آگے پہچانے اپنے امام. فرمایا کہ دعوہ, چھوڑو اسے, چھوڑ دو اس کو سوال کرنے. دو مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا ہے, اور علی کی ذات وہ ذات نہیں کہ سائل کے سوال کو بغیر جواب کے پڑھا, چاہے وہ جنگ کی ہنگامی ترین ہی حالت کیوں نہ ہو, لیکن سائل اپنا سوال اگر کیا ہے تو جواب لے کے جائے. سوال کیا ہے, یہ علی ہے. دو اسے چھوڑ دو. لیکن صرف ایک مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سائل نے سوال کیا تھا. اگر صرف سوال کی بات ہو تو کہتے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس, تھوڑی دیر آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ, ابھی جنگ تمام ہو جائے گی, پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. لیکن نہیں, صرف سوال کی بات نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ سوال کس چیز کے بارے میں کیا گیا ہے. جنگ لڑ رہے ہیں, امام علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بلایا, اور تفصیل سے یہ بھی نہیں کہ ایک جملے میں جواب دیا تو ہاں خدا ایک ہے, یہ نہیں, تفصیل سے جواب دیا اس کا, بہت ہی تفصیل سے جو کتابوں میں موجود ہے. اور وہ یہاں پہ بیان نہیں, اس لیے اتنا امین جواب ہے کہ خوب یہاں پہ اس سے یہ گزارش کی جا رہی کہ اپنی سطح کو نیچے لے آئیں, زیادہ ہے بہت علمی گفتگو نہ ہونے پائے. بعض ضرورت بھی یہی ہوتی ہے, بہرحال مسئلہ یہ ہوتا ہے. وہ ایران کے ایک عالم دین ہے, تھے ابھی گزر گئے, خدا ان کے اوپر رحمت کرے, علامہ تقی جعفری شاید آپ نے نام سنا, نہج البلاغہ کی بہترین شرح جو ابھی تک لکھی گئی ہے, سب سے اعلی ترین شرح وہ علامہ تقی جعفری نے لکھی. 5-6 سال پہلے بھی ان کا انتقال ہوا.
وہ بہت ہی علمی گفتگو کرتے تھے، آگے مجلس بھی پڑھتے تھے اور نہایت ہی علمی گفتگو کرتے تھے. تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا اپنی سطح کو، لیول کو نیچے کریں، لیول اپنے آپ نیچے لے آئیں. تو وہ کہتے تھے ہم آپ کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہی آ رہا گفتگو، کوشش میری یہ ہے، لیکن کہاں تک کامیاب ہو نہیں معلوم. امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑو، آنے دو اس کو، سوال کرنے دو. جواب دیا تفصیل سے جنگ کی حالت میں. میں ساری حساسیت میں نے جنگ کی اس لیے بیان کی تھی کہ آگے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ امام علی علیہ السلام سے سوال ہوا اس حساس موقع پر، اس حساس موقع پر جہاں امام علیہ السلام کو خیال ہے کہ زوجہ رسول کے اوپر ایک تیر بھی نہ جانے پائے، مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا بعد میں. جہاں جنگ ختم ہوئی تو بہت ہی احترام سے ان کو اپنے اصحاب کے درمیان میں جا کے مدینے واپس کیا گیا، کیونکہ مسئلہ حساس تھا، تاریخ نیا موڑ لے لیتی. ایسی جنگ میں جب امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا اور توحید کے بارے میں، تو ساری جنگ اپنی طرف، اور سوال کرنے والا بھی ایک جاہل انسان، عربی انسان، بدو، اسے نہیں روکا، اسے نہیں ڈرایا، کہا آؤ میرے قریب، اور اسے تفصیل سے جواب دیا، تمام اقسام اس کے بیان کی، اس کی تفصیل بیان کی. یہ کیا ہوتا ہے تفصیل اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ اصحاب نے اس کو پکڑنے فرمایا کہ دعو ہو، اب یہ جملہ سے نے بہت ہی ہے، دعو ہو، اسے چھوڑ دو. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِي أَعْرَابِي هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ. عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ یہ اعرابی جو مجھ سے پوچھ رہا، جو مجھ سے چاہتا ہے، وہ وہی چیز ہے جو میں اس قوم سے چاہتا ہوں. یہ منزل عجیب ہے. یہ اعرابی جو مجھ سے چاہ رہا ہے، یہ وہی چیز ہے جو میں اس قوم سے چاہتا ہوں. یعنی یہ کہ وہ لوگ جو جنگ جبل میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان کی مشکل امام علی علیہ السلام نہیں تھے، ان کی مشکل توحید تھی. اگر میں پہنچا گیا اپنی بات، ان کی مشکل امام علی علیہ السلام نہیں تھے، ان کی مشکل توحید تھی. آپ سمجھ گئے؟ یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ تم مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو، یہ موضوع آپ کے سامنے واضح ہوگا. تو اگلی گفتگو کیا ہوگی؟ اگر شرک اور توحید کا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، کیا بات ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے انسان کی زندگی سے، نہ صرف عقیدے سے. توجہ فرمائیں، اب یہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، عقیدے اور انسان کی زندگی میں اس مسئلے میں فرق کیا ہے، یہ کل عرض ہوگا. اب میں وہاں آ گیا. اصل مشکل توحید تھی جو کہہ رہے ہیں امام حسین صاحب کہتے ہیں مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہیں، میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے، حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کیا ہے، میں نے کسی کا خون بہایا ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے، میرے اوپر قصاص ہے. لوگوں کا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کا جرم ہے. اللہ اکبر، یہ تاریخ کا عجیب المیہ ہے. وہ علی جس کی ذات پر اسلام کا پورا کریڈٹ آگے دکھایا ہے. اسلام میں اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو علی کی حمایت سے شروع ہوتا ہے اور علی کی شہادت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اپنے بچپن میں رسول اللہ کی حمایت کی اور آخر میں جب محراب میں سر پر ضرب لگی ہے تو ادھر مسیحی مورخ وہی مسیحی مورخ لکھ رہا ہے کہ قتل علی فی محراب ہی لشدت عدلہ، عدل کی بنیاد پر اسلام کو عدل سے پہچانا جائے. علی کی یہ کردار کعبے سے لے کے مسجد تک کی بیچ کی زندگی، علی کی ایک ایک لمحہ جس کی زندگی کا اسلام کی خدمت میں گزرا ہو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ کے بغض میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ وہ تھا جس کی ساری زندگی توحید کی حمایت میں گزری، جس کی زندگی کا ہر ہر قدم کا محور وہی ذات پروردگار. بس وہ لوگ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کی مشکل پہ حسین نہیں تھے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ علی تو علی بھی مشکل ہے، اصل مشکل پہ ہٹتی ہے وہیں
اس لیے کہ علی نے توحید کے نام پر، خدا کے نام پر ان کے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے، ان کے دلوں میں بغض بیٹھا ہوا ہے۔ علی کی تلوار نے بہت خون بہایا ہے خدا کے نام پر، وہ بغض ان کے سینوں میں بیٹھا ہوا ہے، لہذا یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ادھر سامنے جو لشکر، چھوٹا سا لشکر، وہ توحید کے اس مرحلے پر، اس منزل پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں جو کل ابھی شامل ہوا ہے اس لشکر میں، وہ بھی حسین نظر آ رہا ہے۔ میں نے توحید، کربلا میں توحید آ کے دیکھا، وحدت، فکر میں وحدت، خیال میں وحدت، سوچنے میں وحدت، سوچنے کا انداز سب کا ایک ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز ایک ہے۔ زہیر ابھی یہ تھوڑے دن پہلے حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ غلام، یہ ایک وحشی، ایک حبشی غلام ہے، تاریخ سیاہ فام، جو اگر آج بھی 1400 سال کے بعد بھی دیکھا جائے، کہیں گے لوگ کلچر کے اعتبار سے اور تمدن کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، لیکن کربلا میں جو غلام سوچ رہا ہے وہی مولا بھی سوچ رہا ہے۔ سب کی تہذیب ایک ہے، سب کے کلچر ایک ہے۔ وہ جو ابھی شامل ہوا ہے اس لشکر میں آگے، وہ بھی اسی انداز سے سوچ رہا ہے جس طریقے سے حسین سوچے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ ہر چیز میں وحدت کیوں نظر آئے؟ اس لیے ایک نقطے پہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، توحید کے نقطے پہ۔ ان کے سامنے جو چیز ہے وہ ذات خدا ہے، لہذا جو سفر طے کر رہے ہیں وہ بہت تیزی سے سفر طے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، حساب لگائیں گے، شاید 22-23 دن بنتا ہے جناب زہیر قائم کا امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے، کیونکہ مکے سے جب چلے امام حسین علیہ السلام، مکے سے چلے 8 تاریخ کو، 8 ربیع الاول کو، 8 ذی الحجہ کو چلے، اور عاشور کا دن، درمیان میں فاصلہ تقریباً ہوتا ہے 32 دنوں کا۔ اگر حد اکثر آگے میں اسی دن، جبکہ اس دن نہیں ملے زہیر، کیونکہ زہیر کا یہ کہنا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے اپنے کو دور رکھتا تھا، اگر حسین اس منزل پہ ٹھہرتے تو میں ایک منزل پہلے ٹھہر جاتا تھا۔ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ٹھہرنے کا وقت آ رہا ہے اور اگلے منزل پہ حسین کا کاروان ٹھہرے گا تو میں ایک منزل پہلے ٹھہر جاتا تھا، یا اگر چلتے چلتے دیکھا کہ حسین ابن علی کے بھی ٹھہرے ہوئے تو ایک منزل اور آگے بڑھ جاتا تھا۔ یعنی کچھ دن بعد کی بات ہے، 32 دن پورے نہیں ہیں، شاید 25, 26, 27 دن کی بات ہے۔ یہ 25, 26 دن کی بات ہے کہ جب زہیر آ کے حسین کے ساتھ شامل ہوئے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، میں ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہوں گا یہاں پر، مسائل سے قریب ہو رہا ہوں، لیکن اس 25-26 دنوں میں زہیر نے جو کمال کا سفر طے کیا ہے وہ بہت ہی بڑا سفر ہے۔ جو فرما رہے ہیں، دیکھیں انسان، قرآن کی تعبیر کے مطابق انسان مہاجر ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، 10 جگہ یہ لفظ آیا ہے کہ انسان کی جو ایک تعریف کی گئی وہ یہ کہ انسان مہاجر، ہجرت کر رہا ہے، مسلسل ہجرت کر رہا ہے ایک منزل سے دوسری منزل تک۔ بعض لوگ جو پستی کی طرف ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو بلندی کی طرف ہجرت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے جو انسان سے طلب کیا وہ مسلسل بلندی کی طرف ہجرت کرے، اپنی معرفت میں، اپنے شعور میں، اپنے علم میں وہ بلندی کی طرف سفر کرنا شروع کرے، یہ انسان سے مطلوب ہے۔ اور انسان دھیرے دھیرے سفر کو طے کرتا ہے، لیکن اگر یہ سفر دھیرے دھیرے طے ہوتا ہے تو وہ لوگ کی جو تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ تو جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ دشمن مشکل نہیں تھا۔ عجیب بات درج کرنا چاہتا ہوں، امام علی علیہ السلام کی مشکل دشمن نہیں تھا، کیونکہ انسان اگر عظیم ہوتا ہے تو دشمن بھی اس کا معمولی نہیں ہوتا، اور علی وہ نہیں کہ جو دشمن سے گھبرا جائیں یا اپنے دشمن سے شکایت کریں، نہیں، علی یہ کمزور انسانوں کا کام ہے کہ دشمن سے شکایت کرے، دشمن سے گھبرائے۔ علی دشمن سے نہیں ڈرتے۔ علی کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں جو دشمن آیا وہ ماریہ اور ابلاس جیسا انسان ہے، علی دشمن سے نہیں گھبرانے والے۔ لیکن امام علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کا درد اور آپ کی مشکل تھی وہ کون تھے؟
وہ لوگ تھے کہ جو اپنے امام کے ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہے تھے، ان کی رفتار سست تھی. کیونکہ امام تو ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے چلے گا، امام ہے وہ، امام کی رفتار تیز ہے اور یہ کاروان پیچھے رہا چلا جا رہا ہے. امام کہہ رہے چلو جنگ میں، کہہ رہے نہیں ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی گرمی ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں. اور آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد صعمتهم وصعموني ومللتهم وملوني، تم نے مجھ کو تھکا دیا اور میں نے تم کو تھکا دیا. ہم نے دعا کی ہے خدا تمہارے بدلے میں مجھے بہترین افراد دے اور ہمارے بدلے میں تمہیں بدترین حاکم دے. یہ جو دعا بعد میں قبول کی وہ دعا تھی. کب تم نے مجھ کو تھکا دیا اور میں نے تم کو تھکا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری رفتار امام کی رفتار، امام کو نہیں اپنے کمال کے سفر کو دھیرے دھیرے طے کرے گا، امام کو تیزی سے آگے بڑھنا ہے. توجہ کریں، بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو سوچیں گے بعد میں. امام اپنا سفر تیزی سے طے کرتا ہے، لیکن اگر ماموم، امام یعنی جو آگے چلنے والا، امام کے معنی یا تو عربی سے واقعی میں کسی حد تک، امام یعنی جو آگے آگے چلنے والا، ماموم جو کہ امام کے پیچھے پیچھے تھا، امام کے ساتھ ساتھ ہے. اگر ماموم کی رفتار کم ہو گئی تو امام یا تو رک جائے یا تو تنہا ہو جائے. امام وہ ہے کہ جو رک نہیں سکتا، امام اپنے سفر میں خود کو روک نہیں سکتا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ امام تنہا ہو گیا. کوفے میں ممکن ہے ہزاروں کا لشکر موجود ہے لیکن وہاں پہ علی بن ابی طالب تنہا ہو گیا. اور شکایت ابن حجر لگا میں کم سے کم 20 مقامات ایسے ہیں، 20 مقامات، میں نہیں کہ ولایت لیکن یہاں موقع نہیں کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا، کم سے کم 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے شکایت کی. کیوں شکایت کی ہے؟ اس لیے کہ ان کی رفتار بہت کمزور تھی، وہ اپنے امام کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکے. لیکن یہ شکایت حسین ابن علی کو نہیں کرنی پڑی. میں کہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، حسین ابن علی کو یہ شکایت نہیں کرنی پڑی. کیا بات کہی ہے. حتیٰ کہ وہ افراد کی جو بھی جلدی ابھی شریک ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا کہ زہیر قین، اگر آپ نے سنا ہوگا، حتماً سنا ہوگا، زہیر قین وہ ہے کہ جن کا تعلق عثمانی مذہب سے تھا. تاریخ میں جا کے پڑھیں، جناب زہیر وہ جن کا تعلق عثمانی مذہب سے تھا، عربی مذہب سے نہیں تھا. لیکن حسین ان کے دل میں ایک روشنی دیکھ رہے تھے. ایک طرف کچھ لوگ ایسے جس کو حسین اپنے سے جدا کر رہے ہیں، جاؤ تم چلے جاؤ، ہم جنگ کے لیے، ہم حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم جیتنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم قربانیاں دینے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جسے حسین اپنی طرف بلا رہے تھے، حبیب آ جاؤ میرے قریب. تو زہیر جو دور دور جا رہے ہیں ان کو قریب لے کے آئے گا، زہیر آ جاؤ تم میرے اس لشکر میں. کیوں؟ اس لیے ایک نور ہے جو زہیر کے دل میں موجود ہے اور حسین ابن علی اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ثبوت جناب زہیر نے آگے دیا، اور کس طریقے سے دیا دیکھیں گے، کس طریقے سے آگے ثبوت دیا. صرف 22-25 دن کی مہلت ہے، اور اس 22-25 دنوں میں جناب زہیر نے اپنے معرفت کے سفر کو، اپنے تکامل کے سفر کو، اپنے عرفان کے سفر کو اتنی تیزی سے طے کیا، سرعت کے ساتھ. اس نقطے تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اتنی تیزی سے اس سفر کو طے کیا ہے کہ جب شب عاشور آتی ہے تو یہ زہیر جناب عباس کو آگے مشورہ دے رہے ہیں. عجیب منزل ہے. عباس علمدار لشکر، عباس جو معرفت کی عظیم ترین منزل پر، عباس جو بصیرت کے اس مقام پر فائز ہے کہ جہاں امام کی زمانے جب تعریف ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بصیرت عباس کی. جب شب عاشور آئی اور شمر نے آ کے کہا کہ ہم امان نامہ لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، اور سارے وہ قضیہ میں نہیں بیان کروں گے یہاں پر، جناب عباس نے اسے کیا جواب دیا کہ لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، تو میرے لیے امان نامہ لے کے آیا، فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں. یہ بھی قضیہ تمام ہو گیا قصہ، اور واپس کو لٹایا جناب عباس. تو زہیر نے آگے پکڑا جناب عباس کو، اشارہ کیا کہ میں تھوڑا سا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ زہیر نے اپنے بصیرت کے سفر کو کتنی تیزی سے طے کیا ہے. 22-25 دنوں میں وہ زہیر کیا زہیر بن چکا ہے. میں عباس ماں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تنہائی میں لے کے گئے، کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے، وہ عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس دن کے لیے آمادہ کیا گیا ہے. یعنی زہیر اپنے آپ کو اب اس مقام پر آ کے دیکھ رہے ہیں
کہ آ کے جناب عباس کو آمادہ کر رہے ہیں، وہ دن یاد دلا رہے ہیں. ورنہ اس کی وجہ یہ جناب عباس کو نہیں پہچان پائے تھے ابھی. مطلب یہ نہ نکلے کہ جناب عباس کو آگے مشورہ دینا یعنی کچھ اور بات نا. جناب عباس کو ابھی تک وہ نہیں سمجھ پائے تھے ان دنوں میں، لیکن اپنے بصیرت کے اعتبار سے حسین کی حمایت کے لیے اتنا یقین کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں کہ واقعی وہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عباس سے آگے ان کو شجاعت دلائے اور جوش میں لے آئے. یعنی ایک عجیب سفر انہوں نے طے کیا ہے. اور اس کے جواب میں جناب عباس نے فرمایا کہ اتشجعونی یا زہیر، زہیر تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو، کل کا دن آنے دو. عباس کو بھی بڑی آرزو ہے، عباس کو بھی اس دن کا بہت انتظار ہے. اور پھر اسی شب عاشور میں یہی زہیر ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں. اسے کہتے ہیں حسینی لشکر، اور اسے کہتے ہیں ایک امام ایسی حالت میں ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے لشکر میں کچھ تعداد کے اضافہ ہو جائے، کچھ اسلحے مل جائیں، کچھ طاقت مل جائے، لیکن یہ امام وہ ہے کہ جو اسلحوں کو کم کر رہا ہے. یہ کون سی جنگ ہونے والی ہے؟ یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ اقدار کی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ اگر ہوتی ہے اس میں اسلحے بڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اقتدار مل جائے، لیکن یہاں اقدار کو باقی رکھنا ہے، اسلامی اقدار کو، انسانی اقدار کو، جسے آپ ویلوز کہتے ہیں، ہیومن ویلوز کو. لہذا یہاں پر جان دے کے ان کو محفوظ رکھا جائے گا. لہذا حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ جنت کا کیا ہوگا، اپنے امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں، تم جاؤ چلے جاؤ. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں گے کہ آخر امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے، حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے، تو لو ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ ہم بچوں کی جان بچانے کے لیے آئے تھے، ہم تو ان کی جان بچانے کے لیے آئے تھے. کتنا بہانہ حسین فراہم کر رہے ہیں. یہاں پہ انسان ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے ذہنوں کو. اگر انسان کو ذرا سے بہانہ ملتا ہے کتنی تیزی سے فرار کرتا ہے. اگر ذرا سی مشکل کام میں پڑنا ہے اور تھوڑا سا بہانہ مل گیا فرار. لیکن یہاں پر اپنی جانیں دینا ہے، بچوں کی جانیں دینا ہے، اور بہانہ حسین خود فراہم کر رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، جنت ہمارے ہاتھ میں، جنت ہم تمہیں دیں گے. شرمندگی کے بعد ہمارے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ، کہتے نا بچوں کی جان بچانے کے لیے آئے، اب تو چلے جاؤ. ہاں تم یہ سوچتے ہو کہ کیسے میری نظروں کے سامنے سے اٹھ کے جاؤ گے، تو ہم چراغ خاموش کیے دے، اب چلے جاؤ. لیکن عجیب ہے یہ صاحب، پھر ایک مرتبہ زہیر کی آواز بلند ہوتی ہے. لیکن زہیر نے کتنا بڑا سفر طے کیا ہے ان 22-24 دنوں میں، کتنا عظیم سفر طے کیا ہے بصیرت کا. پھر ایک مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے، ایک مرتبہ قربان ہونا کیا 70 مرتبہ مجھے مارا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، اسے جلا دیا جائے، خاک کو فضاؤں میں منتشر کر دیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر یہ سر ہوگا اور آپ کے ختم ہوگا، پھر یہ ہماری جانیں ہوں گی اور آپ کے اوپر نثار. اللہ اللہ، یہ کون زہیر ہے؟ اس حسین کے کاروان میں شامل ہونے کے بعد زہیر کیا ہو گئے؟ کربلا کا درس زہیر بننا ہے. کربلا انسان کو زہیر بناتی ہے. عزاداری جو کل گفتگو، عزاداری انسان کا کردار بناتی ہے. کیسا کردار؟ زہیر بناتی ہے. زہیر
اور وہی ثبوت، پھر ثبوت دیا کہ زہیر نے جب عاشور کا دن آیا، جب مسئلہ نماز پڑھنے کا ہوا کہ نماز پڑھی جائے گی، اب ظالم نے توہین کی، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ حبیب نے مظاہر سے یہ مسئلہ برداشت نہیں ہوا تھا، بچپن سے دیکھا ہے حبیب نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے زانوؤں پہ سوار ہوتے تھے، حبیب نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ پورے جسم کی خوشبو لیتے تھے، حسین اپنے پورے جسم کو سونگتے تھے، اپنی زبان حسین کے دہن میں لیتے تھے، دیکھا ہے حبیب کو یہ مسئلہ یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں فوراً میدان میں تو کیا کہتا ہے حسین کی نماز قبول نہیں، اور ایسے وقت میں حسین نے جس کو بلایا کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ زہیر ہے۔ مولا تھوڑا سوچ لیں، یہ تیر جب تیزی سے آئے گا، آگے بڑھے گا اور سینے کے نزدیک ہوگا، اگر یہ سینہ ہٹ نہ جائے، ابھی چند دن کا مسلمان ہے یہ، ابھی چند دن کی بات ہے کہ آپ کے لشکر میں شامل ہوا، کہیں عقیدے میں کچھ کمزوری آ جائے، کہ یقین میں کچھ کمزوری آئے، لیکن حسین کو عجیب یقین ہے اپنے اس مجاہد پر۔ بات کہنے کی نہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ تیر چلا اور آگے لگا، نہیں، جب تیر نظروں کے سامنے آ رہا ہو، ایک تیر لگا ہو، پھر دوسرا تیر بھی آ رہا ہو، پھر تیسرا تیر بھی آ رہا ہو، بات ایک دو تیروں کی نہیں، 17 تیر تک بتائے گئے۔ انسان کو جب زخم ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جسم سے فرار کرے۔ یہ کون سے زہیر ہے؟ پھر ایسے اصحاب ہیں حسین کے، یہ سارے اصحاب کی بات عزیزو، یہ میں نے کہا کہ اتنی تیزی سے انہوں نے سفر طے کیا ہے کہ جو شکایت علی بن ابی طالب کو تھی وہ حسین کو شکایت نہیں ہے، بلکہ شب عاشور حسین جب اپنے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، جناب زینب کو بہت ٹینشن نہیں تھی، ایک مرتبہ آواز دی بھیا کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، لیکن زینب نے دیکھا تھا، زینب کے سامنے ہے کہ میرے نانا پہ کیا گزری اصحاب کے ذریعے، میرے بابا کو کیا کیا دیکھنا پڑا، میرے بھیا کے ساتھ کیا ہوا، نیزہ آگے لگا ہوا حسن علیہ السلام کو انہیں اصحاب کے ذریعے سے۔ یہاں زینب کے دل میں کھٹکا ہے، زینب کو گھبراہٹ ہے۔ ادھر نافع ابن ہلال جو حسین کے ساتھ ساتھ خیمے میں آئے، حسین کے ساتھ ساتھ خیمے میں خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آواز ان کے کانوں سے جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ زینب کی گھبراہٹ کا اندازہ ہوگا، فوراً آئے اصحاب کے خیمے میں، اصحاب تمہیں معلوم ہے کیا؟ زینب کے دل میں گھبراہٹ ہے۔ حبیب نے سب کو اکٹھا کیا، چلو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے، اور اس وفاداری کو آگے حسین نے بیان کیا اسی شب عاشور میں، فرماتے ہیں واللہ 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 لم ارى احدا خيرا من اصحابی، میں نے کسی کے صحابی کو اپنے صحابی سے بہتر نہیں پایا، اور یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ اصحاب نظروں سے بےسر ہو گئے، تو میں نے آپ کے خدمت بیان کی کہ بہت سخت تھا حسین کے لیے اس بات پر یقین کرنا کہ غریب نہیں ہے۔ ایک دن میں حسین نے کس کی لاش اٹھائی، جب عاشور کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے اور ایک ایک کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، تو وہی رات شب عاشور کے جملے حسین کے کان میں گونج رہے ہیں، زہیر کی آواز گونج رہی ہے، حبیب کی آواز گونج رہی ہے، مسلم نے افضا کی آواز گونج رہی ہے، اور حسین ایک ایک کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کبھی حبیب کی لاش میں گئی آواز دی کہ اے میرے بچپن کے دوست تم چلے گئے، اور مقتل نہیں کر فقط زہر الانکسار علی وجہ حسین، حسین کے چہرے پہ عجب شکستگی کے آثار ظاہر ہو گئے، سب عجب حسین کے چہرے پہ متغیر ہو گیا کہ جناب حبیب کو دیکھا، اور سب کو میدان میں بھیجنے کے بعد حسین نے ایک مرتبہ یاد کیا، یا فرسان الحیجہ، یا ابطال الصفا و فرسان الحیجہ مالی ونادیکم ولا تجیبونی، آخر کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا ایسے آخری وقت میں زینب حسین کا سہارا بنی، اے میرے بھیا اگر اب حبیب نہیں ہے، اگر اب زہیر نہیں ہے، یہ